اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی سارے دوستوں کا یہ کویسچن تھا کہ یہ جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں، یہ جو اسپیشل برانچ کی، ان کی جو تیاری ہے یہ کیسے کی جائے، اس کے پیپر دینے کی اور اس کے انٹرویوز کے حوالے سے یہ تمام جو انفارمیشن تھی، تو کافی سارے دوستوں کا کمنٹ تھا۔ تو اس کے حوالے سے اگر اب اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر تو آپ کے ذہن میں کوئی جیمز بانڈ ہے ابھی 007، تو وہ نکال کے یہ ویڈیو سنیے گا، کیونکہ یہ اب آپ جو فلموں والی انٹیلیجنس کی بجائے آپ جانے والے ہیں ریئل لائف میں، جو اپنا مطلب جو ادارہ ہے۔ تو اب بیسیکلی انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے یا ادارہ ہے، اسپیشل برانچ یا کوئی بھی ادارہ ہے، تو انٹیلیجنس کا لفظ کا مطلب یہ ٹھاٹھا نہیں ہوتا، بلکہ ایک انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو اس سے سٹارٹ کریں گے ہم۔ انٹیلیجنس سے مراد انفارمیشن، بیسیکلی انفارمیشن کو ہم کہیں گے انفارمیشن گیدرنگ ہے۔ تو باقی جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ چلیں اس سائڈ پہ جب بجائے ہم آتے ہیں کہ تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، تو تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے جو ٹیسٹ ہے اس میں کیا کرائٹیریا ہے۔ تو ابھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 20% اس میں کمپیوٹر نالج ہے۔ تو ہر ادارہ جانتا ہے کہ نیکسٹ جو آ رہا ہے یہ کمپیوٹر آ رہا ہے، ہر چیز جو ہے سائبر کرائم بڑھ رہے ہیں اور ہر چیز جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے جلدی ہوتی ہے، انفارمیشن وغیرہ پاس آن ہوتی ہے۔ تو اس لیے کمپیوٹر انتہائی ضروری ہے۔ 20% صرف کمپیوٹر ہے، باقی سارے سبجیکٹس کو 80% دیا گیا، اور وہ 80% میں جنرل نالج سب سے زیادہ ہے، کرنٹ افیئر دوسرے نمبر پہ، اسلامک اسٹڈیز مسلم کے لیے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے پھر سے جنرل نالج۔ تو اس کے بعد ہے کہ یہ آپ نے فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ کا سارا جو مکسچر ہے وہ 80% ہے، اور 20% کمپیوٹر ہے۔ تو ابھی میں صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا اور آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ مطلب تیاری کیسے کرنی ہے، تو اس کے بارے سے میں صرف آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کو وہ پتہ ہے تو آپ بے فکر ہو کے تو تھوڑی تھوڑی تیاری کریں اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں، ادروائز آپ کو تھوڑی شدید تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے کویسچن پوچھوں گا کہ روم کا ایبریویشن کیا ہے؟ کمپیوٹر کا جو روم ہے، ROM، روم، یہ ایبریویشن کیا ہے؟ نیچے جو آپشنز ہیں ان کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے گا روم کا ایبریویشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ ریم کی ایبریویشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ ورڈ میں جو کنٹرول اور ایس مطلب ہے، یہ کس لیے سے یوز کی جاتی ہے کمانڈ؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ابھی یہ بتائیے گا کہ یہ اہم کویسچن ہے کہ اوہم لا میں کہنے کہ وی کس کے ایکول ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں آتا یہ، چلیں ٹھیک ہے، جو الیکٹریکل پڑھے ان کو آتا ہے، یہ الیکٹریکل میں بھی کافی اس میں۔ اس کے بعد ابھی ہم آگے کویسچن پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم لاسٹ ریزیڈنس واز ان، کس سٹی میں تھی؟ تو آپ بتائیے کون سی سٹی میں تھی آخری جو رہائش کا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ان ساری چیزوں میں نے لاسٹ کویسچن جو وہ انگلش میں پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو انگلش کی سمجھ آنی چاہیے، بولنے کو چھوڑیں، بولنی آئے یا نہ آئے اس کو چھوڑیں، آپ کو انگلش جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ ڈیپلی پڑھ سکیں اور اس کو کویسچن کو سمجھ سکیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی وفات پوچھ رہے ہیں اور ہم جلدی سے جناب اس کی برتھ ڈے کو سلیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم زیادہ اوور ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ تو ابھی یہ میں نے 5-6 کویسچن پوچھے، اگر تو آپ کو یہ ان میں سے 4 بھی آ گئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پاسنگ مارکس کے قریب ہیں۔ تو تھوڑی سی تیاری کریں۔ اب تیاری میں کیا ہے، آپ چھوڑ دیں جو ہے نا ہائر رینکس کی بکس، آپ اپنی جو میٹریکولیشن کی بکس ہیں ان کو ابھی جتنا ٹائم ہے پڑھانا شروع کر دیں، اپنا نالج جو ہے وہ ڈیلیور کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پڑھائیں گے جب آپ، تو آپ ڈیپلی تھوڑا پڑھائیں گے، ظاہر بات ہے جب بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو ڈیپلی پڑھا رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی پریپریشن بھی کرتا ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ریپیٹ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ڈوگر کی لیں، کسی کمپنی کی لیں، آپ NTS کی بکس لے لیں، PPSC کی بکس لے لیں، مطلب PPS کی بہت یہ ڈیپلی یہ نہیں ہوگا کہ قائد اعظم کی والدہ کے کیا نام تھا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ اتنا ڈیپلی نہیں جائیں گے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی محترمہ کا کیا نام تھا، یہ اتنا ڈیپلی نہیں جاتے۔ تو کرنٹ افیئرز میں زیادہ خاص طور پر جو ابھی سینیریو چل رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی مطلب کافی یعنی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، کچھ واقعات جو پاکستان میں ہوئے ہیں تو اس طرح کی ڈیٹس آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو اس سے نکلتے ہیں ہم کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی اور کن کن سبجیکٹس کی۔ تو 20% کمپیوٹر کی اور 80% باقی سارے کے سارے سبجیکٹس کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اب
جو ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے وہ 50,000 راؤنڈ اباؤٹ اپلائیز ہیں اور اس سے زیادہ معلوم ہو رہی ہیں. تو ان میں سے جو این ٹی ایس ہے یا پی پی ایس سی کا جو کہہ لیں کہ وہ ریٹن ٹیسٹ ہے، یہ میرے حساب سے جو ہے مطلب 70% لوگوں کو ریفیوز کر دے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا، اور یہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ضرور شیئر کیجیے جن کو مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کی تیاری میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہو یا ان کو کوئی مزید کوشچن، یہ پلس مائنس کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے کیجول سی. اس کے بعد ابھی فزیکل کا مرحلہ آتا ہے. تو فزیکل میں کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں اور اپلائی کرنے میں بھی پریشان ہیں، اور یہ اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ نے اپلائی نہیں کیا تو یہ لازمی اپلائی کر لیجئے. کہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہائٹ تھوڑی ہے، ہماری جناب چھاتی تھوڑی ہے، ہماری آئی سائٹ کا مسئلہ ہے، تھوڑی اینک لگانی پڑ رہی ہے. تو یعنی اس طرح کی اگر کوئی پرابلمز ہیں تو آپ بے فکر ہو کے اپلائی کریں. یعنی اگر آپ ایک ویل لکنگ انسان ہیں، 5 فٹ 2 انچ بھی اگر آپ کا قد ہے، 5 فٹ 8 انچ بھی ہے، تو جس طرح کا بھی ایک مطلب آپ ایک ویل لکنگ انسان ہیں، انسانوں میں بیٹھے انسان معلوم ہوتے ہیں، تو آپ اپلائی کریں. اور یہ انشاءاللہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، آپ کی ہائٹ کتنی، آپ کی چھاتی کتنی ہے جناب، یہ اس سے کوئی کنسرن نہیں. یعنی بالکل ہی کوئی مریض نہ ہو تو ایک نارمل انسان وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے، اس کی ہائٹ وڈتھ کا اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی انگلی جوائنٹ یہ ایسا کوئی ایشو ہے تو اس کی بھی آپ کو ریلیکسیشن معلوم ہو رہی ہے، کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ہڈی چھوٹی موٹی کوئی نقصان ہوا ہے، یعنی واضح نہ ہو تو اس کا آپ کو کوئی بیڈ امپیکٹ نہیں پڑنے والا. اس سے آگے چلتے ہیں کہ فزیکل، اور یہ فزیکل میں کیا ہے. فزیکل میں عام طور پر ایک دوڑ ہے، دوڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دوڑ ہے ایک جو 7 منٹ میں آپ کی تقریباً 1 کلومیٹر ہے، لیکن 1 پوائنٹ سم تھنگ کلومیٹر ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے کلیئر کرنی ہے. اس سے پہلے یہ ایک بات جو سب سے زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنی، اپنے دوستوں کو بتائیے گا لازمی، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رننگ کے لیے رات ٹائم، یعنی کہ جس رات فرسٹ ٹائم جانا ہوتا ہے صبح، تو رات ٹائم وہ رننگ شروع کر دیتے ہیں، اور صبح جاتے ہیں جب رننگ کے لیے تو ان کی پنڈلیاں جو ہے وہ درد کر رہی ہوتے ہیں، وہ ان کو رننگ نہیں کرنے دیتی. تو بہت سے لوگ جناب ایسی غلطی کرتے ہیں. اگر آپ نے رننگ سٹارٹ کرنی ہے تو آج ہی سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ بس 1 کلومیٹر یا آپ 10 منٹ میں دوڑ دیں، 20 منٹ میں دوڑ دیں، 1 کلومیٹر ہم نے دوڑنا ہے، آہستہ آہستہ جاگنگ سٹائل. تو بس یہ 10-12 دن کنٹینیوسلی کریں، 15 دن کریں، تو لاسٹ ڈے آپ نے بالکل نہیں کرنا. تو یہ اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے پانی پی کے یا مطلب کوئی ایسی ہیوی فوڈ کھا کے، پانی کے بعد سیب کھا کے نہار منہ تو آپ جو دوڑنے شروع کر دیں، یہ بالکل ایسا نہیں کرنا. وہاں پہ آپ کو کیش شروع ہو جائے گی اور آپ کو ایک ہی چانس ملنا ہے، اور یہ رننگ آپ کی کلیئر نہیں ہو پائے گی. تو بس بالکل سمپل سا، آپ جیسے ہیں عام انسان جو ہے وہ رننگ کلیئر کر لیتا ہے. لیکن اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آج سے شروع کرے، تھوڑی سی رننگ کرے، 1.5 کلومیٹر روزانہ، 10 منٹ میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 7 منٹ میں، 8 منٹ میں، یہ ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد وہاں پہ جا کے آپ نے پانی شانی پیے وغیرہ، تھوڑا سا ہلکا سا پانی پی کے تو آپ رننگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ زیادہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے جاگیں تو آپ ناشتہ وغیرہ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ رننگ کرنے گے. رننگ کے بعد ہے آپ کا جو سلیکشن کے بعد جو انٹرویو. اب انٹرویو میں یہ ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو ابھی جو انٹرویو کے حوالے سے مختصر سی انفارمیشن ہے، یہ آپ کے عام طور پر نوٹس کیے گئے ہیں 2 طرح کے انٹرویو. ایک ہے جنرل انٹرویو، ایک ہے سائیکالوجیکل انٹرویو. اب جنرل انٹرویو میں آپ سے تیاری کا میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیسے کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک ہی چیز بتا دوں کہ ان کو ایک انسان چاہیے جو انسان ان کا سامنے بیٹھا ہے وہی والا، ٹھیک ہے. اب اس میں مثال کے طور پر جو پاس کر کے آیا نا، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، میٹرک، ایف اے، بی اے، جو بھی آپ مطلب ڈگریز ہیں وہ آپ کلیئر کر کے تو وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو ابھی ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ابھی ان کو آپ میں سے انہوں نے کوئی راکٹ نکالنا ہے، کوئی راکٹ سائنس آپ سے پوچھنی ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جنرل انٹرویو سمپل انٹرویو ہوگا، آپ کی پرسنالٹی سے متعلق، آپ کی جناب کچھ انفارمیشن سے متعلق، کچھ آپ کے خد و خال، کچھ آپ کی چال ڈال، یہ بیسیکلی ہوتا ہے. اس کے بعد سائیکالوجیکل انٹرویو ہے. سائیکالوجیکل انٹرویو وہ اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، وہ بھی بعد میں بیان کروں گا، لیکن مختصر سے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ پہلی کیٹیگری ہے اس میں ریٹن ٹیسٹ، دوسری ہے جو ہے انٹرویو. سائیکالوجیکل انٹرویو میں یہ 2 چیزیں ہیں. تو یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ اور آپ نے وہاں پہ کیا کیسے پیش آنا ہے. اب اس کے لیے ساری چیزیں چھوڑ کے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک متشدد انسان ہیں،
اور آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، آپ فرقہ وارانہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کسی ایک مسلک کو، کسی ایک مذہب کو جنون کی حد تک اپروچ کرتے ہیں، تو میرے بھائی یا تو آپ خود پر کنٹرول کرنا نیچرلی سیکھیں، کیونکہ یہ انٹرویو سے ہٹ کے بھی ہے، ایک اچھے انسان کی علامت ہے، تو یا پھر آپ یہ ہے کہ انٹرویو میں بالکل نہ جائیں اور آگے نیکسٹ مستقبل میں کسی کا نقصان اور اپنے نقصان کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ نے اپنے محلے داروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کا، بس آپ ایک نیوٹرل مائنڈ سے، نہ آپ خود کو تکلیف ہونے دیں، نہ کسی کو تکلیف دیں، کسی بھی لحاظ سے ایک نیوٹرل سی رائے قائم کریں اور ایک نیوٹرل آدمی رہیں، تو یہ آپ کو 80% تو یہی آپ کو یہ کنسیپٹ ہے، یہ انٹرویوز میں دونوں میں پاس کر دے گا، 80 سے بھی میں 90% اگر کہہ دوں تو یہ تھوڑا ہوگا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کیسے، کیا ڈریسنگ ہونی چاہیے، کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں، کیسے آپ نے بیٹھنا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس ہوں گے، کہاں کہاں پہ ہوگا، کون کون سے سینٹر ہوں گے، کون کون وہاں پہ سلیکشن کے لیے، یعنی یہ تمام انفارمیشن انشاءاللہ آپ کے جو گوش گزار کی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا، اور یہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ضرور شیئر کیجیے جن کو مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کی تیاری میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہو، یا ان کو کوئی مزید کچھ کویسچن۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔